نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے، واہ 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 جس کی رحمت کی نہ کچھ حد ہو خدا ہوتا ہے، جس کا کہنا نہ کبھی رد ہو خدا ہوتا ہے، صاف پہچان بتاتا ہوں جہاں والو سنو، جس کی تخلیق محمد ہو خدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس کی سبحان اللہ۔ تخلیق محمد ہو خدا ہوتا ہے۔ میں آپ سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کروں گا کہ مختصر، آپ لوگ مختصر ہیں، اس میں یہ جو خلا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو پر کر دیں اور سامنے آ جائیں۔ میں اناؤنسر صاحب کے ٹائم کو بھی بچایا ہوں، چونکہ ہمارے بعد جن شخصیت کی آمد ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، خلیفہ تاج الشریعہ ہیں، اپنے وقت کے علم کے پہاڑ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پوری آن بان عالمانہ شان کے ساتھ حجرہ شریف میں براجمان ہیں، تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم کم ہیں بلکہ آپ کے اندر دم ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہاں سبحان پہ اللہ۔ فرشتوں کی آمد ہے اور ہر شخص کے کاندھے پر دو دو فرشتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لو مدینے سے لگاؤ تو مزہ آ جائے، دل میں آقا کو بساؤ تو مزہ آ جائے، سبحان اللہ، سبحان لو اللہ۔ مدینے سے لگاؤ تو مزہ آ جائے، دل میں آقا کو بساؤ تو مزہ آ جائے، تو ہے خاموش تو مجبور سمجھتی ہے جہاں، تو ہے خاموش تو مجبور سمجھتی ہے جہاں، پھر سے تحریک چلاؤ کہ مزہ آ جائے، اور در بدر ٹھوکریں کھانے سے تمہیں کیا حاصل، سر کو مسجد میں جھکاؤ تو مزہ آؤ تم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، بہت اس خوب، لیے بہت خوب۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ اب لہیم و شہیم کے ساتھ ٹائم نہیں لوں گا، بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ کب تک اور کتنی دیر بولنا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ حضرات، مجھ سے بیشتر علامہ مولانا شفیق صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کی تقریر آپ نے سماعت کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن و حدیث کے حوالے سے بڑی اچھی بات کر رہے تھے۔ جی یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت کو اور ٹائم مل جاتا، چونکہ جس وقت حضرت کھڑے تھے لوگوں کا مجمع تھا، جمع غفیر تھا، ابھی کھولا سب لوگ جا چکے ہیں۔ حضرت نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وآخر دعوانا کہہ دیا۔ انشاءاللہ جب وقت ملے گا تو حضرت کو ٹائم بھرپور ملے گا، آپ لوگ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ آج کے اس بزم کا جو تعلق ہے مجاہد اہل سنت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، مرید مفتی اعظم ہند، علامہ مولانا مجاہد اہل سنت ولی کامل عبدالاحد صاحب قبلہ منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عرس بابرکت منایا جا رہا ہے، جس میں ہم سب لوگ تبرکات سے فیضیاب بھی ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے اختتام کے بعد جن چیز کی آپ زیارت کریں گے وہ باقی ہے۔ موئے مبارک شریف ہے، تبرکات غوث اعظم ہے، محبوب الہی ہے، نقش پائے مصطفیٰ ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے اور جب گھر کو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کی آنکھوں میں روشنی کیسے آتی ہے۔ انشاءاللہ آپ تبرکات کی زیارت کرنے کے بعد جائیں گے۔ تقریباً 2 سال سے تبرکات کی زیارت کرائی جا رہی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تبرکات میں اور خیر و برکت کا نزول فرمائے کہ ہم اور بھی زیادہ تبرکات کی زیارت کریں۔ جو بھی خطیب، نقیب،
शायर अहले सुन्नत आ रहे हैं, दरूद पाक की फजीलत बता रहे हैं। दरूद पाक पढ़ने से उम्र लंबी होती है, दरूद पाक पढ़ने से दिल मजबूत होता है, दरूद पाक पढ़ने से आका से मोहब्बत होती है। हर आदमी यही कहता है, मैं भी यही कहता हूँ कि आप भी दरूद पाक पढ़ें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस अंदाज में पढ़ें कि आपकी आवाज़ बांग्लादेश पहुँच जाए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इतनी आवाज़ बुलंद हो कि फ्रांस के गुस्ताखों तक पहुँच जाए, मगर इतनी आवाज़ तो ज़रूर होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे वहाँ वहाँ की दरो दीवार गवाह बन जाए और महशर में कहे, रब्बे कदीर ये तेरा बंदा है, ये तेरे महबूब के का उम्मती है, ये उस महफिले पाक में दरूद पाक पढ़ता था। जब ये दरो दीवार गवाही देंगे तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप दरूद पाक जरा झूम झूम कर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का हुक्म है, सच्चों के साथ होने का हुक्म है। और मुझे जो मौजू दिया गया है मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ये मसलके आला हजरत है क्या? आज का लोग मसलके आला हजरत को पांचवा मसलक मानते हैं कि ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया? मसलक तो चार ही है, ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया? तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि ये मसलके आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं है, उसी मसलक का नाम है जो मसलके इमाम आजम है, उसी मसलक का नाम है जो मसलके गौसे आजम है, उसी मसलक का नाम है जो मसलके शहीद आजम है, मसलके फारूक आजम है। ये कोई पांचवा मसलक नहीं है, वही एक मसलक है, वही एक सिराते मुस्तकीम है कि जब लिया नामे नबी मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज वहां पहुंची सबा से पहले, और एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले, उनसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। जब लिया नामे नबी मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज वहां पहुंची सबा से पहले, एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले, उनसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। और जब दिल ने कहा किस किस को कहूं आला हजरत, जब दिल ने कहा किस किस को कहूं आला हजरत, आला हजरत की भीड़ लग गई। बरेली में आला हजरत तो हमारे क्यों नहीं आला हजरत, बरेली में आला हजरत तो हमारे क्यों नहीं आला हजरत। उसी आला हजरत की भीड़ में जब दिल ने कहा किस किस को कहूं आला हजरत, नाम आया न कोई लब पे रजा से पहले, सुभान अल्लाह, नाम आया न कोई लब पे रजा से पहले। एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले, उनसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम जब खुश होते हैं, आज हम जब किसी परेशानी में होते हैं तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, या हबीब अल्लाह का नारा लगाते हैं, और लोग कहते हैं ये या रसूल अल्लाह का नारा आला हजरत ने इजाद किया है, ये या रसूल अल्लाह का नारा ताजुश शरिया ने इजाद किया है, या रसूल अल्लाह का नारा बरेली ने इजाद किया है। मगर मैं आपको बताऊंगा ये या रसूल अल्लाह का नारा ताजुश शरिया ने इजाद नहीं किया है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इजाद नहीं किया है, बरेली ने नहीं दिया है। ये या रसूल अल्लाह का नारा दुनिया का सबसे पहला मुफ्ती सिद्दीक अकबर ने दिया है, सिद्दीक अकबर ने दिया है। आप कहेंगे क्या हवाई फायरिंग है,
تو میں آپ کے مسجد کا خطیب و امام ہوں اور سنی عالم کبھی ہوائی فائرنگ نہیں کرتا، جو بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں کرتا ہے، دعویٰ بھی دیتا ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے تو دلیل بھی دیتا ہے۔ اب آئیے، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام و کفر کی جو لڑائی ہوئی، جنگ ہوا، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا میدان بدر ہے۔ میدان بدر میں آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا چلو میدان بدر چلتے ہیں۔ کفار مکہ جمع ہو رہے ہیں، میدان بدر چلتے ہیں۔ 313 پیارے آقا نے 313 کی تعداد کو لیا، جنگ بدر پہنچے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین آئے ہوئے تھے، انتظار میں تھے مصطفیٰ کریم آئیں کہ حملہ کیا جائے۔ 313 ہیں، نبی کے صحابی کتنے ہیں؟ 313 ہیں۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین ہے۔ جب دیکھا 313 ہے تو خوشی میں، مسرت میں، فخر میں آ کر ڈنکا بجوا دیا، ڈھول بجوا دیا۔ کون؟ ابو جہل۔ ڈھول بجوایا، کہا اے لوگو ڈھول بجاؤ، ڈنکا بجاؤ، تاشا بجاؤ، تاکہ ہمارے ڈھول کی آواز سے 313 دہل جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ جب ڈھول کی آواز مصطفیٰ کے غلاموں کے کانوں سے ٹکرائی، سب سے پہلی آواز صدیق اکبر کے کان سے ٹکرائی۔ صدیق اکبر بیدار ہوئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے آقا، مولا، ملجا، ڈھول بج رہا ہے، کفار و مشرکین ڈھول بجا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، برچھیاں ہیں، بھالے ہیں، سب کچھ ہے، اسلحہ ہے، لوہے کے ٹوپ ہیں، زرہ ہے۔ آقا، ہمارے پاس تو پہننے کے لیے صحیح کپڑے تک نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلوار تک نہیں ہے۔ یہی وہ جنگ بدر ہے۔ جب میرے آقا نے اپنے غلاموں کو دیکھا کم کپڑے میں ہے، ہاتھ خالی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابیوں، ارے کیا دیکھتے ہو، یہ ٹوٹی، یہ سوکھے کھجور کے ٹہنی کو اٹھاؤ اور کود پڑو، یہ تلوار سے زیادہ کام کرے گی۔ اور وہی ہوا۔ کھجور کی ٹہنی کو لے کر جب اصحاب رسول دوڑے تو تلوار کم چلتی تھی، گردنیں زیادہ کٹتی تھی۔ یہی وہ جنگ ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، آقا مولا، ادھر ہزاروں کی تعداد میں کفار و مشرکین ہیں، ہم 313 ہیں، پہننے کے لیے صحیح سے کپڑے نہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، روکنے کے لیے ڈھال نہیں، مگر ہماری ہی میں سے چند لوگ 4 5 6 یا 10 ایسے ہیں جو مالدار ہیں، پہننے کے لیے لوہے کا کپڑا ہے، لوہے کی ٹوپی ہے، وہ زرہ میں ہے۔ جب ہماری اور اس سے لڑائی ہوگی، گتھم گتھا ہوگا، تو ہم ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا، ہمارے چند لوگوں کے پاس لوہے کا زرہ ہے، لوہے کی ٹوپی ہے، تو لوہے کے ٹوپی کے پیچھے، لوہے کے لباس کے اندر اپنا ہے یا بیگانہ ہے، اپنا ہے یا ادھر والا ہے یا ادھر والا ہے؟ آقا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ پہچان بتا دیجئے۔ لڑائی ہوگی، اپنے بھی کٹیں گے، بیگانے بھی کٹیں گے۔ آقا، پہچان بتا دیجئے۔ تو میرے نبی نے پہچان بتائی کہ جب تم تلوار لے کر میدان بدر میں گشت کرنا، گھومنا، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، کافروں کے پرخچے اڑ گئے، لوگ اپنوں کو پہچاننے لگے، یہ اپنا ہے، چونکہ کافر اللہ اکبر نہیں کہے گا، کافر اللہ اکبر کا نعرہ بلند نہیں کرے گا۔ یہ میرے نبی نے اللہ اکبر کی ترکیب بتائی، آئیڈیا بتایا اور آئیڈی دیا کہ جب بھی جنگ لڑو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تلوار چلاؤ۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوک تک یہی معاملہ رہا۔ اللہ اکبر بولیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمام جنگوں کو اللہ اکبر کی صداؤں سے لوگ جیت لیتے تھے، اسلام کا جھنڈا
بلند کر لیتے تھے، مگر جب میرے آقا کا 63 سال کی عمر کے بعد وصال ظاہری ہو گیا، آقا گنبد خضرا میں آرام فرمانے لگے. اب 63 سال کے بعد اب خلافت کی باغ ڈور، خلیفۃ المسلمین خلیفہ حضرت صدیق اکبر بنے، حضرت صدیق اکبر بنے. اسی صراط مستقیم کے پرچم کو لہرایا، بلند کیا، اسی صراط مستقیم کے پرچم کو لہرایا، بلند کیا. دنیا میں اسلام پھیلتا رہا. لیکن تاریخ بتاتی ہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے. تو شریعت میں اسے منکرین زکوٰۃ کہا جاتا ہے. منکرین زکوٰۃ کی تعداد بڑھنے لگی تو صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو بلایا اور کہا، اے خالد بن ولید، اب اسلام کا لشکر جمع کرو اور جو منکر زکوٰۃ ہے اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چونکہ یہ مرتد ہو چکے ہیں. اب اس سے لڑنا ہے، کافر و مشرکین سے بھی لڑنا ہے اور اس سے بھی لڑنا ہے. حضرت خالد بن ولید اپنے سپاہیوں کو لے کر چلے میدان جہاد میں. اب لڑائی ہوئی، ڈنکا بجا، نکارے بجے، اب لڑائی ہوئی. جب لڑائی ہوئی تو نبی نے بتایا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہو، لڑتے رہو. اب جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید سوچنے پر مجبور ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر. سفید جھنڈے کو لہرا دیا، جنگ کو روک دیا، مدینے میں ایک قاصد بھیجا، اے امیر المومنین، اے صداقت کے تاجدار، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے صداقت کے تاجدار، یہ تو بتائیں جب کافر و مشرکین سے، کفار و مشرکین سے لڑائی ہوتی تھی تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے، پتہ چلتا تھا یہ کفار و مشرکین ہے، یہ اپنے والے ہیں، مگر ادھر تو اللہ اکبر کی صدائیں پورے جنگ سے آواز آ رہی ہے، پورے جنگ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. ہم کیسے پہچانے؟ تو صداقت کے تاجدار، دنیا کا سب سے پہلا مفتی خالد بن ولید سے کہتا ہے، اے ولید کے لڑکے خالد، سنو، اب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. جیسے ہی یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا، پتہ چلا یہ اپنے والے ہیں، وہ بیگانے والے ہیں. سبحان اللہ. چلا یا رسول اللہ کا نعرہ یہ بریلی کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کا دیا ہوا ہے. اسی کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی چھٹا مسلک نہیں ہے، یہ کوئی بریلی کا مسلک نہیں ہے. وہی صداقت کے تاجدار کا مسلک ہے، وہی عدالت کے تاجدار کا مسلک ہے، وہی سخاوت کے شہسوار کا مسلک ہے، وہی شجاعت بہادری کے شہسوار کا مسلک ہے، وہی شہید اعظم کا مسلک ہے. جس مسلک کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے پرچار کیا ہے، ہمیں راستہ بتایا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ادھر والوں کے چکر میں نہیں آئیں گے. کوئی کان میں کہے گا یہ پانچواں مسلک ہے، کوئی کان میں کہے گا یہ بریلی مسلک ہے، کوئی کان میں کہے گا یہ تاج الشریعہ کا مسلک ہے، کوئی کان میں کہے گا یہ بریلی کا مسلک ہے. مگر جب آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، صاحب عرض کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ کان میں کہے گا، آپ میدان میں کہیں گے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے، اسی مسلک کا نام ہے جو مسلک امام اعظم نے لایا. بے شک بے شک.
درود پاک پڑھے اللہم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ لوگ کھڑے ہو کے استقبال کریں حضرت کا، جی لگا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور مجاہد اہل سنت، حضور تاج طریقت، حضور تاج طریقت زندہ آباد. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حضور مجاہد اہل سنت. زندہ آباد. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات چل رہی تھی مسلک اعلیٰ حضرت. جب تک آپ اعلیٰ حضرت کو سمجھیں گے نہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے نہیں، آپ کو معلوم کیسے پڑے گا کہ یہ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ آخر علماء کرام پوری دنیا اعلیٰ حضرت سے محبت کرتی کیوں ہے؟ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، مطالعہ نہیں کریں گے، آپ کو کیسے معلوم پڑے گا؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کے پیدائش سے 170 سال پہلے حضرت سید احمد شیرازی رحمت اللہ علیہ گجرات میں آئے تھے اور اپنے بچے کو، طلبہ کو حدیث شریف پڑھا رہے تھے. اسی حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے علم غیب کی بحث چھڑ گئی، علم غیب کی بحث چھڑ گئی. حضور اعلیٰ حضرت کے پیدائش سے 170 سال پہلے سید احمد شیرازی رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے تھے اپنے مدرسے میں بچوں کو. بات چلی علم غیب کی، بات چلی مصطفیٰ کے شان کی، بات چلی مصطفیٰ کے عشق کی. تو کہتے ہیں اے میرے پیارے، میرے نبی کی وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، قیامت کا بھی علم عطا فرمایا ہے، آخرت کا بھی علم عطا فرمایا ہے. اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ جو ہمارے دل میں ہے وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے خشوع اور خضوع کو بھی جانتے ہیں، ہمارے خشوع اور خضوع کو بھی جانتے ہیں. کہنے لگے، کہتے 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 بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. بچوں نے، طلبہ نے اسے اٹھایا، ہوش میں لایا. کچھ دیر ہوش میں آنے کے بعد پھر گر پڑے. پھر طلبہ نے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اٹھے، بیٹھ گئے، مسند نشین ہو گئے. طلبہ نے پوچھا اے میرے شیخ محترم، استاذ محترم، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے محبوب کی تعریف کر رہے تھے، علم غیب کی بات کر رہے تھے، اچانک آپ کو کیا ہوا؟ اچانک آپ کو کیا ہوا؟ تو حضرت سید احمد شیرازی رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیدائش سے 170 سال پہلے گجرات میں کاٹھاوار میں آئے تھے، جو درس دے رہے تھے، اپنے طلبہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارو سنو، جب میں مصطفیٰ کے علم غیب کی بات کر رہا تھا، جب غیب کی بات کر رہا تھا، میرے دل پر القاء ہوا کہ اے احمد شیرازی، تو میرے مصطفیٰ کے علم غیب کی بات کر رہا ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو نبی کے علم غیب کا انکار کریں گے، مصطفیٰ کے عشق کا انکار کریں گے، میلاد کا انکار کریں گے، اس کی طاقت کا انکار کریں گے، پرواز کا انکار کریں گے. میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. یا اللہ، ایسا شخص بھی دنیا میں ہوگا جو تیرے محبوب ہم سب کے نبی کے علم غیب کا انکار کرے گا؟ ایسا شخص بھی ہوگا؟ دل بھر آیا، دل چور ہو گیا. میں بے ہوش ہوا. پھر دل پر القاء ہوا، اے سید شیرازی، تجھے پتا ہے، ارے اسی ہندوستان کی سرزمین پر جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کریں گے، میں ایک اپنے بندے کو بھیجوں گا، وہ علم غیب مصطفیٰ پر اتنی دلیلیں پیش کرے گا، اس کے پرخشے اڑ جائیں گے،
سر جھکائیں گے تو قیامت تک کے لیے چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرص حضور مجاہد اہل سنت، عرص حضور مجاہد اہل سنت، عرص حضور مجاہد اہل سنت، حضور تاج طریقت، حضور تاج طریقت، نبی رہے حضور مجاہد اہل سنت، نبی رہے حضور مجاہد اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول واہ اللہ، واہ واہ واہ، حضرت لاجواب لاجواب حضرت، سید احمد شیرازی مسکراتے کیا بات ہے، مسکراتے ہیں تو طلبہ بھی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں استاذ محترم اس سے پہلے جب آپ بے ہوش ہوئے تھے تو رو رہے تھے، اب مسکرا رہے ہیں، تو حضرت سید احمد شیرازی فرماتے ہیں تجھے پتا ہے جو میرے بعد 170 سال کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کے خناس عقیدے کو ملیا میٹ کرے گا، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کا شہر بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حضرت واہ واہ اس کا واہ، نام بھی جانتا ہوں، کیا بات ہے، اس کا شہر بھی جانتا ہوں۔ تو بچوں نے کہا، طالب علموں نے کہا حضور آپ تو میرے استاذ ہیں، بتائیں اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سید احمد شیرازی فرماتے ہیں اس کا نام احمد رضا ہوگا، شہر بریلی ہوگا۔ سبحان مسلک اللہ، اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عرص حضور مجاہد اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، سرکار سید الاسفیاء، زندہ باد، واہ واہ واہ، ہم اعلیٰ کیا حضرت بات ہے یوں ہی حضرت، محبت نہیں کرتے ہیں، بے شک بے ہم شک، اعلیٰ حضرت کا دامن یوں ہی نہیں لاجواب لاجواب، ہم اعلیٰ حضرت سے یوں ہی محبت نہیں کرتے ہیں۔ وہی اعلیٰ حضرت ہے جن کا فتویٰ بھی لاجواب ہے، تقویٰ بھی لاجواب ہے، فتویٰ بھی لاجواب، تقویٰ بھی لاجواب۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بیمار ہو گئے، بستر علالت پر ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے پہنچے تو ڈاکٹر نے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں احمد رضا خان رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ، آپ کا جسم کمزور ہے، آپ کا جسم کمزور ہے، آپ بیمار ہیں، علالت سے گزر رہے ہیں، رپورٹ بتا رہا ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت پریشان ہو گئے، اعلیٰ حضرت حیران ہو گئے، یہ دنیا کا ڈاکٹر ہے جو مجھے روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے، میرا جسم کام نہیں کرے گا۔ وہی اعلیٰ حضرت جن کا فتویٰ بھی لاجواب ہے، تقویٰ بھی لاجواب ہے، فتویٰ بھی بے مثال ہے، تقویٰ بھی بے مثال ہے، ایسا فتویٰ کہ جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں، اور جب پریشانی آتی ہے تو اسی اعلیٰ حضرت کے فتویٰ سے کام چلاتے ہیں، اسی فتوے سے کام چلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اب کہیں نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنے استفتاء میں، اپنے آفس میں خود ہی ایک استفتاء کرتے ہیں، خود ہی استفتاء کرتے ہیں اور خود ہی مفتی بن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ استفتاء کیا، رکھ دیا آفس میں، ناشتہ کرنے کے لیے گھر پہنچے، فتویٰ رکھا ہوا ہے استفتاء کہ اس پہ فتویٰ ہو، اعلیٰ حضرت ناشتہ کر کے آ رہے ہیں، دیکھیں استفتاء رکھا ہوا ہے، لکھے تو آپ ہی تھے کہ ایک شخص ہے جو بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے روزہ نہیں رکھے گا تو شریعت کے روح میں ایسے شخص پر روزہ فرض ہے یا نہیں، روزہ فرض ہے یا نہیں۔ استفتاء کیا، اعلیٰ حضرت ناشتہ کر کے گھر سے آئے، پڑھا لکھا کہ اگر جو شخص اپنے اطراف میں، اپنے اکناف میں، اپنے شہر میں کوئی پہاڑی کی زمین پاتا ہو اور اسے مال و دولت رکاوٹ نہ کرتا ہو، یعنی مال و دولت ہو، وہ پہاڑ پر جا سکتا ہے، تو شریعت کے روح سے وہ روزہ رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہاڑ پہ گرمی کم ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، تو وہ روزہ رکھے گا۔
روزہ کی قضا نہیں کرے گا. اعلیٰ حضرت نے خود ہی استفتاء کیا, خود ہی فتویٰ دیا, اور جب فتویٰ دیا تو عمل کر کے دنیا کو بتا دیا, اور بوڑیا بستر لے کر نینی تال کے پہاڑی پر گئے, پورا رمضان شریف گزار دیا, فتویٰ پر عمل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ احمد رضا خان جو فتویٰ دیتا ہے اس پر عمل کر کے بتا بھی واہ واہ دیتا واہ ہے. سبحان اللہ اسی سبحان نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ اکبر. رسالت, یا رسول مسلک اللہ. اعلیٰ حضرت, زندہ باد پیغام اعلیٰ حضرت, زندہ باد پیغام اعلیٰ حضرت, زندہ باد عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت عرص حضور مجاہد اہل سنت, زندہ باد عرص حضور مجاہد اہل سنت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ حضرت واہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ, صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے جسم میں جان ہو, روح ہو, ہاتھ کام کرتا ہو اور پھر وہ زندہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ تو عقل سے ماورا بات ہے. ہاتھ حرکت میں ہے, دماغ حرکت میں ہے, زبان حرکت میں ہے, پھر وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو پڑھا لکھا ہو, لکھنا بھی جانتا ہو, بولنا بھی جانتا ہو, اور وہ جاہل نہ ہو. پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا ہے. جسم رکھنے والا, روح رکھنے والا مردہ بھی ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بھول بھلیا نہیں لے جائیں گے, سیدھے قرآن شریف میں لے جائیں گے, واہ واہ سیدھے واہ مکہ واہ شریف واہ، میں لے جائیں لاجواب، لاجواب. گے. کہاں لے جائیں گے؟ مکہ شریف میں لے جائیں گے. آئے ہائے آج ہائے. لوگ کمر کو دیکھ کر آئی لو یو کہنے والے, یہ سوشل میڈیا کی تصویر دیکھ کر آئی لو یو کرنے والے اسلام کو چیلنج کرتے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کو چیلنج کرتے ہیں. ارے آئی لو یو کہاں کہا جاتا ہے, کس سے کہا جاتا ہے؟ آؤ تمہیں ہم قرآن میں دکھاتے ہیں, آؤ تمہیں ہم حدیث میں دکھاتے ہیں. مکہ شریف ہے, آقا علیہ السلام ہے, اعلان نبوت کا چھٹا دن ہے, اعلان نبوت کا چھٹا دن ہے, چھٹا دن ہے. آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمانے کے بعد, دعوت و تبلیغ دینے کے بعد حجرہ خدیجۃ الکبریٰ میں پہنچے. ادھر ابو جہل سے حضرت صدیق اکبر کی ملاقات ہو گئی, اور صداقت کے تاجدار کہاں سے آ رہے تھے؟ تجارت سے آ رہے تھے, لمبے سفر سے آ رہے تھے. صداقت کے تاجدار کی ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. آپ کہیں گے ابو جہل وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا نام ابو الحکم تھا, حکمتوں کا باپ تھا. کیا تھا؟ حکمتوں کا باپ. ابو الحکم تھا, ابو الحکم تھا, حکمتوں کا باپ. دنیا کیا کہتی ہے؟ ابو جہل, ابو جہل. یہ جہل کیسے ہو گیا؟ تو آقا تبلیغ کر رہے تھے, آقا تبلیغ کر رہے تھے, اور وہ کہتا تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ معجزہ دکھائیے, آپ نبی ہیں تو یہ معجزہ دکھائیے, آپ نبی ہیں تو یہ معجزہ دکھائیے. نبی معجزہ دکھاتے رہے, وہ انکار کرتا رہا. نبی معجزہ دکھاتے رہے, وہ انکار کرتا رہا. اچانک حضرت جبریل امین آ گئے وحی الہی لے کر, انک لا تسمع الموتى, اے محبوب یہ مردے نہیں سنیں گے. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد. خلیفہ تاج الشریعہ, زندہ باد. خلیفہ تاج الشریعہ, زندہ باد. علماء اہل سنت, زندہ باد. علماء اہل سنت, زندہ باد. عرص حضور مجاہد اہل سنت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تشریف رکھیں آپ لوگ. اب ممبر شریف پر حضور خلیفہ تاج الشریعہ کی آمد ہو چکی ہے, براجمان ہو چکے ہیں.
اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا مختار ربانی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے. اب تھوڑی ہی دیر میں خلیفہ مجاہد اہل سنت مرید مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا ظہور ربانی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے. تو اب حضرت کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. بس اپنے تقریر کو 2 جملوں میں اسے پورا کر دوں. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. لا تسمع الموتى، یہ مردے نہیں سنیں گے. مردہ کسے کہا گیا؟ ابو جہل کو، جو چلتا تھا صدیق اکبر سے بحث کرتا تھا، چلتا تھا نبی کو گالیاں دیتا تھا، چلتا تھا سڑکوں پہ کانٹے بچھاتا تھا، لوگوں کو بہکاتا تھا، چلتا تھا، بولتا تھا، ہاتھ چلاتا تھا، پاؤں چلاتا تھا، دماغ چلاتا تھا، سب کچھ چلاتا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ یہ مردہ ہے. کیا کہا؟ یہ مردہ ہے. نبی نے کہہ دیا ابو جہل قیامت تک کے لیے ابو جہل بن گیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مردہ بھی بنا، مردہ بھی بنا، اور جاہلوں کا باپ بھی بن گیا. پڑھا لکھا گھوم رہا تھا، زندہ گھوم رہا تھا، زندہ گھوم رہا تھا، اللہ نے مردہ قرار دیا. اور پڑھا لکھا گھوم رہا تھا، نبی نے جاہل قرار دیا. بے شک بے شک. تو ہر پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جاہل بھی ہوتا ہے. ہر زندہ نہیں ہوتا، مردہ بھی ہوتا ہے. جو نبی کا بغض لے کر کام کرے وہ دل لگ کے بھی مردہ ہے. جو نبی کے بغض میں کام کرے وہ دل لگ کے بھی مردہ ہے. اور جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے وہ پڑھا لکھا بھی جاہل ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.